بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف کائنات کا حسن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں وہ اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی جسامت کے اعتبار سے، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ دوسری مخلوقات سے بھی مختلف ہیں اور آپس میں بھی مختلف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جانوروں سے مختلف ہے، لیکن انسان انسانوں سے بھی مختلف ہے۔ ہر انسان کی شکل و صورت جدا، اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا بولنے کا انداز، پھر آواز کا ردھم جدا ہے، آواز کی ایکو جدا ہے، آواز کا ساؤنڈ جدا ہے، آواز میں یعنی ہر انسان ٹوٹلی دوسرے سے مختلف ہے، مکمل طور پر دوسرے سے مختلف ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی ہر انسان کے دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح جانور دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح پرندے دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح آپ نباتات کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز گویا کہ کائنات کی بنیاد میں اختلاف ہے۔ اب ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر کہ کوئی شخص جب ہماری بات سے اختلاف کرتا ہے یا ہماری رائے سے اختلاف کر لیتا ہے تو بعض اوقات ہم نادانی میں آ کر اس سے بغض پیدا کر لیتے ہیں، اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنا مقابل سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک سلیم الطبع، ایک سلیم الفطرت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ یہ دیکھے کہ جو شخص اس پر تنقید کر رہا ہے اور اس کی تنقید وہ حسد سے پاک ہے، تعصب سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، وہ شخص کسی بھی سیاسی یا مذہبی یا رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اس سے گفتگو کر رہا ہے اور محض اس کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے، تو سلیم الفطرت انسان کو یا سلیم الطبع انسان کو اس کی تنقید کو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرے گی، اس کی شخصیت کو اور زیادہ سنوار دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باغیچے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر پودوں کے کچھ کنارے بڑھ جاتے ہیں تو مالی کیا کرتا ہے، وہ لوہے کی ایک کینچی لے کر اس کو تراش دیتا ہے۔ تہذیب جو عربی زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں فلاں بڑا تہذیب یافتہ ہے یا فلاں قوم بڑی تہذیب یافتہ ہے، تو تہذیب کا لفظ ہی عربی زبان میں حذب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ کرنا، تراشنا، کسی کو دیکھنے کے قابل بنا دینا۔ تو تنقید اگر اس میں کسی کی اصلاح کی نیت ہو تو یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ شخصیت کو بناتی ہے، شخصیت کو سنوارتی ہے، شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر بے ادبی شامل ہو جائے، اگر اس کے اندر گستاخی شامل ہو جائے، اس کے اندر الزام تراشی آ جائے، یا اس کے اندر بہتان بازی آ جائے، یا اس کے اندر اور کوئی فحش گوئی آ جائے تو یہ جو ہے یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ان تمام جو بری خصلتیں ہیں ان سے پاک تنقید کی جا رہی ہے تو یہ تنقید یقیناً ایک مفید چیز ہے اور اس سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو آپ پر ایک صاف ستھری اور ایک اچھی تنقید کر رہا ہے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس سے ہماری شخصیت میں اور زیادہ بہتری آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔